میں کافی دنوں بعد یہ ویڈیو کر رہا ہوں. میں ٹریولنگ میں تھا اور ٹریولنگ میں ویڈیوز نہیں کر سکا. تو ایک چیز میری نظر سے گزری اور وہ تھی علامہ طاہر اشرفی. ان کی ایک دعا میری نظروں سے گزری جس میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کی موت نصیب کرے. ظاہر ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ انہیں شہادت جو ہے وہ نصیب ہو. تو بہرحال آج جمعے کا بابرکت دن ہے. آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاہر اشرفی صاحب کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کرے. ظاہر ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنے کاوشیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ایک ایسی شخصیت جو ہمارے ملک کے لیے اتنا اہم رول ادا کر رہی ہے اور اتنی محنت کرتے ہیں, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی دعا پہ کم از کم ہم سارے جو ہے وہ آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعا جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ قبول کرے. آج رضی طاہر صاحب جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئے ہیں 24 دن بعد. ہمارے دوست جو اریسٹ ہوئے تھے. اچھا, جب بھی کوئی دوست ہمارا اریسٹ ہوتا ہے, اس سے پہلے سوراب برکت تھے, یہ رضی طاہر تھے, تو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم ان کے لیے بہت زیادہ بات نہیں کرتے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی بھی ہمارے دوست کو, کسی ڈیجیٹل میڈیا کے جرنلسٹ کو, میڈیا سے, مین اسٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹ کو جب اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ بات کی جائے تو ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ اس چیز کو کہتا ہے ضد میں آ جاتا ہے. تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ اس کے اوپر ہائپ کریٹ نہ کریں اور چیزوں کو تھوڑا سا لو پروفائل ہونے دیں تاکہ ان کی کم از کم جان خلاصی ہو سکے, وہ باہر آ سکیں, بجائے اس کے کہ یہ نظام ضد میں آ جائے. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ نظام اس وقت اتنا طاقتور ہے انٹرنیشنلی کہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ایمان مزاری, ہادی علی چٹھا کو جس طرح سے اریسٹ کر کے اندر رکھا ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کو جیسے 3 سال ہونے والے ہیں, اور جبری گمشدگیاں ہوں, ماورائے عدالت قتل ہوں, مطلب عدلیہ کو ختم کرنا ہو, مطلب جتنی چیزیں بھی دیکھیں یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے. جب امریکہ آپ کے ساتھ ہو, تو آپ نے دیکھا اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ, تو اس نے غزہ میں کیا کیا, لبنان میں کیا کیا, ایران میں امریکہ اور اسرائیل نے کیا کیا. تو دنیا میں جو ملک بھی امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, جس ملک کو بھی امریکہ کی حمایت حاصل ہے, تو وہ اپنے ملکوں کے اندر کچھ بھی کریں, انٹرنیشنلی ان کو زیادہ ان کے لیے کوئی اثرات نہیں ہوتے. گو کہ میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ 2 محاذ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خطرناک اس موجودہ ہمارے رجیم کے لیے کھل گئے ہیں, جن میں سے ایک جو ہے وہ یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ساتھ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہاں ایسا ہی ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, لیکن ہمیں اب انٹرنیشنلی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل رپورٹس بہرحال آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ظاہر ہے امریکہ IMF میں ہمیں سپورٹ دینی ہو, اور مطلب بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں سپورٹ دے رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں تو بہرحال اب آنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ اصل چیلنج ہیں ہمارے موجودہ رجیم کے لیے. اچھا, ایک اور چیلنج جو ہمارے رجیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اس وقت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, وہ ہے جو سعودی عرب اور یمن کے درمیان ایک کشیدگی ہوئی, ایک جھڑپ ہوئی, اور وہ ایک بڑا معاملہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 2014-15 میں میرا خیال ہے یہ ایشو ہوا تھا. تو جب یہ کہا گیا تھا پاکستان کو کہ پاکستان فوجیں بھیجے, تو اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, شیریں مزاری صاحبہ, عمران خان صاحب, تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا, سخت تقریریں ہوئیں, بہت زبردست پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی, اور بالآخر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں, اس لڑائی میں نیوٹرل رہے گا, اور پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا, اور پاکستان نے فوجیں نہیں بھیجی. تو پہلے کیونکہ پارلیمنٹ پھر بھی کچھ نہ کچھ تھی, اس کی وقت تھی, کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں پر آتی تھیں, عدالتیں تھیں, چیزیں تھیں. اب تو خیر آپ کو پتہ ہے سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی کیا کیا معاہدے کیے. کسی ایک پاکستانی کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ, خود حکومت کو نہیں پتہ جس نے ان چیزوں کی منظوری دی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے زیادہ میں اس ایشو پہ بات نہیں کر سکتا, کیونکہ ایشو کو بھی بہت سینسٹیو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے, لیا جاتا ہے, اور آپ اگر اس کے اوپر بات کریں تو آپ کے لیے بہرحال بڑے نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو باہر دوست بیٹھے ہیں وہ اس پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے. اچھا, یہ یورپی کمیشن کی رپورٹ اہم کیوں ہے؟ ایک تو پہلی بار رپورٹ میں اس طرح سے عمران خان صاحب کا نام نہیں لکھا, لیکن عمران خان صاحب کا ذکر آیا, ان کو سیاسی قیدی ڈکلیئر کیا گیا ہے ایک انٹرنیشنل اتنے بڑے فورم کی طرف سے. دوسرا اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ 2027 میں پاکستان نے نیکسٹ 10 ایئرس کے لیے GSP+ اسٹیٹس کے لیے پاکستان نے اپلائی کرنا ہے. اچھا, GSP+ اسٹیٹس میں پاکستان کو فائدہ کیا ہے؟ اور اگر GSP+ اسٹیٹس خدا نہ خواستہ پاکستان کا کنٹینیو نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے لیے کیا نقصان ہے؟ دیکھیں, یورپی ممالک میں, یورپی یونین میں پاکستان کو جو ہے وہ GSP+ اسٹیٹس کے تحت فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز ہے وہ 100 روپے کی ہے اور اس کے اوپر 12 روپے وہاں ڈیوٹی لگنی ہے, تو وہ 112 کی ہو جائے گی. یعنی پاکستان سے پہنچتے ہوئے ایک چیز 100 روپے کی تھی,
12 रुपये उसके ऊपर ड्यूटी लग गई, वो जो टैक्स लेते हैं 112 की होगी। तो जब वो 112 की वहाँ पहुँच के हो गई, तो जब वो मार्केट में जाएगी तो ज़ाहिर है वो 130-35 रुपये उसकी कीमत होगी। तो जब पाकिस्तान से भेजी हुई चीज़ 130-35 रुपये की होगी और इंडिया से भेजी हुई वही चीज़ 125 रुपये की होगी, तो लोग वो ख़रीदेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी प्राइसेस हैं, यहाँ पे जो टैक्सेस हैं, यहाँ पे और बहुत रॉ मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत महंगी हैं। तो पाकिस्तान के जो कंपटीटर मुल्क हैं, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इनकी लागत क्योंकि कम है, उनके मुल्क के अंदर कम अज़ कम इस हवाले से इस्तेहकाम है, तो उनकी लागत क्योंकि कम है, तो पाकिस्तान तो फिर कम्पीट नहीं कर सकता। तो जब पाकिस्तान को ये जीएसपी प्लस स्टेटस में रिलीफ मिल जाता है कि वो जो 12 रुपये ड्यूटी है वो ज़ीरो हो जाती है या वो 2 रुपये हो जाती है, तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तान की, इंडिया की चीज़ 125 की है तो पाकिस्तान की 123 की है, या उनकी भी 125 की है तो पाकिस्तान की भी 125 की है, और इस तरह से पाकिस्तान कम्पीट करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो 8 से 10 अरब डॉलर सालाना है। कुल हमारी एक्सपोर्ट्स ही मेरे 30 अरब डॉलर के राउंड अबाउट है, तो तकरीबन उसमें से यानी कुल हमारी एक्सपोर्ट्स का तीसरा हिस्सा जो है वो यूरोपीय यूनियन के लिए एक्सपोर्ट्स हैं। अब पाकिस्तान ने क्योंकि अप्लाई करना है, और पाकिस्तान ने जब अप्लाई करना है उससे पहले एक रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें बता दी हैं कि आपने अगर पाकिस्तान ने अगले 10 साल के लिए अप्लाई करना है तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने ना कल ना आज इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मेरे लिए हैरान कुन है कि जब ये नज़र आ रहा था कि आज ऑयल प्राइसेस ये बढ़ाने जा रहे हैं या कुछ अवाम के लिए बहुत खौफनाक फैसला करने जा रहे हैं, जिन्होंने कर भी दिया है कि अब ऑयल प्राइसेस डेली ओगरा जो है वो डिसाइड करेगा, तो पीटीआई ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मेरे लिए ये हैरान कुन है कि जब इंटरनेशनल फोरम एक और की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की अदलिया को करप्ट तरीन पाकिस्तान के अदारा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आज आलमी यौम इंसाफ है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस वक्त लोड शेडिंग, बिजली की कीमतों का मसला बहुत शदीद हो चुका है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इस वक्त आटे का बहरान शदीद तरीन हो गया है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इस वक्त एजेके में जो कुछ हो रहा है, ज़ियारत में जो कुछ, ज़ियारत वालों शोधा रख के वहाँ पे शहीद पुलिस वाले रख के बैठे हुए हैं क्वेटा में, कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से बात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बात कर रही है। आज भी महमूद हसन चकज़ई साहब वहाँ पे क्वेटा धरने में मौजूद थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पर गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पर गई, पूरी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पर शरीक है, उनके साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान भी वहाँ पे दाऊद काकड़ और दीगर जो तहरीक इंसाफ के वहाँ पे रहनुमा है, ज़िम्मेदारान है। आदिल बाज़ई की तकरीर आप सुनिए, कितनी शानदार उन्होंने तकरीर की है। अख़ुंज़ादा हुसैन ने देखें कितनी ज़बरदस्त तकरीर किया, वो कितनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर आज देखें कि अख़ुंज़ादा हुसैन कल क्वेटा थे, आज वो वहाँ पे दीर पहुँचे, और आज उन्हें तिमरगरा में उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी सख्त की, और उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तो हमें नजर आती है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कहाँ हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कहाँ हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पे है? मैं इसीलिए आपको ये कहता होता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही ईमानदार शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं है, ले नहीं है, चाबी वाले खिलौने नहीं है, गद्दार नहीं है। लेकिन वहीं पे उनकी जो तंजीमी तौर पे कमज़ोरियाँ हैं, सबसे ज़्यादा इमरान खान को अगर कोई चीज़ इमरान खान की रिहाई के मामले में नुकसान हो रहा है तो उसमें सबसे मरकज़ी किरदार सलमान अकरम राजा साहब का है। क्यों? क्योंकि वो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, वो चीज़ों को, उनको तंजीमी तौर पे वो अभी तक नहीं चीज़ों को कंट्रोल, वो आज तक मैंने एक बार भी नहीं देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी तंजीमी पावर को एक्सरसाइज किया। ये सबसे बड़ा मसला है, अवाम से डिस्कनेक्ट है। इमरान खान के दौर में चीनी का स्कैंडल आया, इमरान खान ने कमीशन बनाया, अपने साथियों को एक्सपोज किया, और नैरेटिव इमरान खान के अगेंस्ट मीडिया ने और अपोजिशन ने बना दिया। आज हाटे का बहरान, पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी ऐसा हुआ हो कि बैक वक्त ऐसे 4 बहरान पाकिस्तान को 4-5 ऐसे बहरान इकट्ठे पाकिस्तान के लिए आ गए हों, जिससे हर घर इफेक्ट हो रहा हो। जैसे देखें ऑयल प्राइसेस, हर घर, हर शख्स, हर पाकिस्तानी इफेक्ट हो रहा है। बिजली की कीमतें और लोड शेडिंग, हर पाकिस्तानी इससे जो है वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से अमन अमान, हर पाकिस्तानी उससे इफेक्ट हो रहा है। जो दहशतगर्दी, हर पाकिस्तानी उससे इफेक्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से आटे का बहरान, हर घर की रोटी ज़रूरत है, लेकिन ना इंसाफी, यानी बैक वक्त 5 ऐसे बहरान हैं। पेट्रोल, डीजल, हर घर की ज़रूरत, हर बंदे की ज़रूरत, बिजली हर घर की ज़रूरत, जो लोड शेडिंग हो रही, जो कीमतें, आटा हर घर की ज़रूरत। लेकिन बात यह है कि कोई तहरीक इंसाफ की तरफ से नैरेटिव नहीं है, कोई बात नहीं। ये 5 अगस्त से निकलना शुरू करेंगे, ये मज़ामत करेंगे, जिनसे एक जो है वो, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। इमरान खान नैरेटिव के ऊपर डेली 2 मीटिंग्स करते थे, और यहाँ पे इनकी आपस में लड़ाइयाँ देखें, इनकी सूरत हाल देखें। MNAs MPs का मसला यह है कि 90% MNAs MPs को एस्टेब्लिशमेंट ने या तो कंप्रोमाइज़ कर लिया है, या लालच से मैनेज कर लिया है,
یا انہوں نے ان کو ڈرا دیا ہے. ان کو 90% تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل نہیں ہے سیاست میں, اس لیے ہم نے اسی طرح سے کچھ نہ کر کے اور ہم نے اپنی سیٹیں بچانی. 90% ایم این ایز اور ایم پی ایس وہ اس بات پہ کنونس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کر لیا کہ عمران خان کا کوئی پاکستان کی سیاست میں آگے رول نہیں ہے, اور وہ کنونس ہوئے بیٹھے ہیں. اور تنظیم کی حالت آپ دیکھیں کہ تنظیم میں ماشاءاللہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں جو آپ کو ذاتی طور پہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں, بہت بہادری اور دلیری سے بات کرتے ہیں, لیکن تنظیمی طور پہ ان کے اندر 1% بھی اہلیت اور صلاحیت نظر نہیں آتی. اور یہ عمران خان صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ غلط فیصلوں میں سے ایک غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے جن کے اندر کوئی تنظیمی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو کیسے چلا. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پورا 25 کروڑ لوگ متاثر جن چیزوں سے ہو رہے ہیں, ان چیزوں کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کا فوکس ہی نہیں ہے, عوام ایشوز پہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے, عوام سے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. تو پھر یہی ہوگا عمران خان کے ساتھ, تحریک انصاف کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کوئی وہ تنظیم کو ڈائریکشن نہیں دیتے, کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے, پتہ نہیں وہ کن چیزوں میں ان کی مصروفیت ہے. اچھا اب آ جائیں کہ دیکھیں اس حکومت کے لیے ہر روز ایک نیا سے نیا بحران آ رہا ہے, صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. یہ اپنے بوجھ سے گریں گے, یہ اپنے بوجھ سے گریں گے, یہ اپنے بوجھ سے گریں گے, لیکن تحریک انصاف اگر مزاحمت کرتی ہے تو یہ جلدی گر جائے گا سسٹم. دیکھیں اے جے کے میں اس وقت دھرنا چل رہا ہے کوئٹہ میں, 1 ہفتہ ہو گیا ہے, ڈیڈ باڈیز اپنے نوجوانوں کی, خوبصورت نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہیں بلوچستان کے وہ پشتون اور بلوچ. 1 ہفتہ ہو گیا ہے, ڈیڈ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہیں, دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. اے جے کے میں دھرنا, بلوچستان میں دھرنا, کے پی کی صورتحال آپ دیکھ لیں. آج اخونزادہ حسین نے وہاں بہت سخت پریس کانفرنس کی ہے. وہاں کی اب صورتحال دیکھیں, امن و امان کی اب صورتحال دیکھیں, بڑھتی ہوئی دہشت گردی دیکھیں, بڑھتے ہوئے ڈرون حملے آپ دیکھیں. اور بلوچستان کی تو چیزیں کیونکہ 2 دن افسوسناک واقعات ہوئے, لیکن کیونکہ ان کو آفیشلی میرا خیال جاری نہیں کیا گیا تو میں بھی ان پہ بات نہیں کر رہا, آپ کر ہی نہیں سکتے. تو اکانومی کی صورتحال آپ دیکھ لیں, اکانومی جس طرح سے بلیڈ کر رہی ہے, جس طرح سے ایکسپورٹس گر رہی ہیں, جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو آئل پرائسز کا یہ کر رہے ہیں, ایک ٹائم کے اوپر اتنے زیادہ کرائسس ہیں اور اتنی تیزی سے ان کے ہاتھ سے معاملات نکلتے جا رہے ہیں. ایسے ٹائم کے اوپر تحریک انصاف مکمل طور پہ, صرف تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں, تحریک تحفظ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی ان کے اندر چیز نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہارون رشید صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں, اور میں ابھی رضوان گلزئی صاحب کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا, ان کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تجزیوں میں سب کچھ ہے, ایک اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ سے امید نہیں ہے. یہ پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانوں کے ساتھ, بے گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی مزاحمت کرتی ہے, ایفرٹ کرتی ہے, یہ بات تحریک انصاف کی ایک لیڈرشپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ انقلاب کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن انقلاب کے لیے ان کو تیار کیا جا سکتا ہے, مزاحمت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. ایک بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. آج الیکشن کروائیں 3/4 اکثریت ہوگی, نون لیگ پیپلز پارٹی نکل نہیں سکیں گے پاکستان میں جیسے اے جے کے میں نہیں جا سکتے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ خوف کی وجہ سے, مرید کے, ڈی چوک, اے جے کے اور جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے, ایک لوگ گولی کے خوف سے نہیں نکلتے, دوسرا لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا گیا ہے کہ اگر آج میں چھٹی کر لوں گا تو میرے بچے شام کو کھانا کیسے کھائیں گے. یہ خوف, یہ غربت بائی ڈیزائن لوگوں کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کروڑوں لوگوں کو کر دیا گیا, تو اس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. لیکن یہ کوشش تو کرے پی ٹی آئی, ایفرٹ تو کرے, ایفرٹ ہی نہیں ہے, عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے ان کا. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں, کل وکلا بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی ہوئی ہے, وہ کیا کرتے ہیں. اتوار کو مولانا فضل الرحمان صاحب وکلا کنونشن سے خطاب کریں گے, انہوں نے بھی بلا لیا, ان کے ساتھ بھی بڑی سخت اس وقت لڑائی چل رہی ہے, اور اس پہ میں الگ سے بات کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب والے معاملے پر. تو 2 جو خطرناک اس وقت چیلنجز ہیں موجودہ ہماری رجیم کے لیے, ایک یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے, ایک وہ چیلنج ہے, ہم کیا پوزیشن لیتے ہیں. اور دوسرا چیلنج یہ جو یورپی یونین کی رپورٹ آئی ہے, یورپی کمیشن کی رپورٹ ہے یہ. اچھا اس میں آپ کو جلدی کچھ چیزیں بتا دوں, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2027 میں اگر ہم نے اپلائی کرنا ہے تو انہوں نے بتا دی کہ کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. اچھا ایک تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ کیا کیا چیزیں پاکستان میں انہوں نے نوٹ کی ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے تھیں موسٹلی وہ آ گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ہے جناب, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, عدلیہ کے حوالے سے تو انہوں نے کیٹیگوریکل لکھ دیا کہ 2627ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا حشر نشر ہے, انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کوئی مؤثر احتساب نہیں ہے, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا. ٹارچر کے خاتمے کے لیے اقدامات مزید کرنے ہوں گے, جیلوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی, سزائے موت کے نظام میں اصلاحات کرنی ہوں گی, جبری گمشدگیوں اور آزادی ظاہر رائے کے خلاف ورزیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا, خواتین کے خلاف تشدد کے مؤثر سدباب اس کا کرنا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے فواد چودھری صاحب وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ ملنے گئے تو وہ چل نہیں سکتی تھی, ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کو کڈنی کا ایشو ہے اور ان کو ہاسپٹلائز نہیں کیا جا. فلک جاوید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فردوس رائے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دیگر خواتین قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مارن بلوچ کی صورتحال آپ دیکھ لیں, ان چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہے.
اس کے بعد تمام بچوں کی تعلیم تک رسائی انہوں نے کہا یقینی بنانی ہوگی، کم عمری کی شادیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، بچوں کے یہ جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور جبری مشقت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، توہین مذہب کے قوانین کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر مستقبل میں بھی پاکستان جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ایک، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مؤثر احتساب کرنا ہوگا، تشدد، ٹارچر اور زیر حراست ملزمان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اس کو بند کرنا ہوگا، جیلوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، اور آزادی ذرائع کو یقینی بنانا ہوگا۔ مطلب یہ انہوں نے چیزیں وہی جو انہوں نے کہا کہ جو نہیں ہو رہی وہی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کرنی ہوں گی۔ تو اسی طرح سے عدلیہ کے حوالے سے ایک اور رپورٹ آئی ہے، یہ حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں عدالتی کرپشن منظم شکل اختیار کر چکی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ کرپشن تک پہنچ جائے گی۔ تنظیم نے انڈر دی بینچ پاکستان کے نظام انصاف میں بدعنوانی کے خطرات کا جائزہ کے عنوان سے رپورٹ جاری کی ہے، جس کے خلاصے میں کہا گیا کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے جمہوری ادارے بالخصوص عدلیہ بڑھتے ہوئے خطرات کی زد میں ہیں اور بتدریج کمزور ہو رہی ہے۔ ساری انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں عدالتی کرپشن جو ہے وہ منظم شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے۔ دیکھیں صورتحال بگڑ رہی ہے، حالات اس نظام کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، دھرنے چل رہے ہیں، کشمیر میں بھی چل رہا ہے، کوئٹہ میں بھی چل رہا ہے، اے جے کے پی کے اندر بھی حالات کو ٹھیک نہیں ہے، غربت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ہر چیز خراب ہو رہی ہے، لیکن اس میں تحریک انصاف فیکٹر مسنگ ہے کہ تحریک انصاف کہاں ہے، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے۔ جو انہوں نے 5 اگست والا کہا ہے وہ بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 اگست کا پلان کیا ہے اور کیوں یہ کہا گیا کہ 5 اگست سے ذرا ایجوٹیشن شروع کریں، ہوگی نہیں ہوگی، اس پہ حوالے سے پس پردہ کیا چل رہا ہے اور مولانا صاحب کا کیا معاملہ ہے، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور یہ بات کلیئر رکھیں کہ یہ نظام ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اس نظام نے گرنا ہے گرنا ہے گرنا ہے۔ یہ نظام انٹرنیشنلی طاقتور ہے، امریکہ ساتھ ہے، انٹرنلی کھوکھلا ہے، لیکن انٹرنلی مسئلہ یہ ہے کہ جس نے عوام کو نکالنا ہے تحریک انصاف، وہ خود اس وقت کمپرومائز ہو چکے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ نظام اندر سے جو کھوکھلے ہونے کے باوجود یہ نظام سروائیو کر رہا ہے۔ اگر آج مزاحمت تحریک انصاف شروع کر دے گی تو یہ نظام جلدی گر جائے گا، نہیں کریں گے تو اپنے نظام اپنے بوجھ سے گرنا تو اس نے ہے ہی ہے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کا